اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں صبر کر۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عزیمت اور رخصت کا بیان ہو رہا ہے۔ کس کا؟ عزیمت اور رخصت کا۔ عزیمت کا لغوی معنی کیا تھا کہ پکا ارادہ جو ہوتا ہے نا اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ پکا ارادہ، اس پر ایک تائید پیش کی تھی کہ مظاہر اگر جماع کا پکا ارادہ کر لے تو اب اس پر بھی کفارہ لازم ہو گیا جی۔ اور اسی لیے کہا تھا کہ جس طرح قسموں کے ذریعے بات پکی کی جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی نے عازموں کہ میں نے پکا ارادہ کیا تو یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم۔ اچھا جی آگے چلو۔ شرع شریف میں عزیمت کس کو کہتے ہیں؟ اے اگوں تو جو وضاحت آ رہی ہے مراد ہو یہ، لیکن ایک جٹکی جی بولی موٹا جا ذہن ہے بس جیڑا شریعت نے پہلے حکم نافذ کیتا نا بغیر عذراں تو وہ عزیمت ہوندا ہے۔ عذر دی وجہ تو جیڑی وچ تخفیف کیتی ہے نا اے رخصت ہوندی ہے۔ جیڑا بغیر عذراں تو حکم نافذ کیتا ہے او عزیمت ہے، تے اون دے وچ عذر دی وجہ تو جیڑی تخفیف ہوئی ہے۔ بے عذر ہوے تے انج کر لو، اے کی ہے؟ اے موٹی جی گل ہے۔ ہن اینو سمجھو تفصیل نال ذہن چ رکھ کے کہ شرع شریف میں عزیمت عبارت ہے اس کام سے، اس فعل سے، اس عبادت سے، اس حکم شرعی سے، ماد بیان اگوں آ رہا ہے، اس شے سے کہ لازمانہ کہ لازم کیا ہے شارع نے ہم کو احکام سے ابتداءً بغیر عارضے کے۔ آگے سمجھ، بغیر عارضے کے شارع نے، شارع اللہ اور اللہ کے رسول، شارع نے ہم پر جو کام ابتداءً بغیر عذر کے لازم کیا ہے، کیا کیا ہے؟ لازم کیا ہے، یہ ہے کیا؟ عزیمت۔ اور لازم معنی عام ہے، چونکہ اصل گل فرضاں تو شروع کری دی نا تو پھر تا واسطے لازم باقی سارے تات ہوندے نے جی۔ تو کہ ہم پر شارع نے جو ابتداءً مولوی جی بغیر عارضے کے لازم کیا ہے، یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ عزیمت۔ ہاں جی کیا کہ جی شرع شریف میں عزیمت عبارت ہے ان سے کہ لازم کیا ہے شارع نے احکام سے ابتداءً بغیر عذر کے ہم پر لازمانہ وہ شے کہ وہ شرعی، خلاصہ کڈو، وہ شرعی احکام جو شارع نے بغیر عارضے بغیر عذر کے، کہ ہم میں عذروں کا لحاظ نہیں، وہ تو دوسری صورت آئے گی، بغیر عذر کے جو ابتداءً ہم پر لازم ہوئے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ عزیمت ہے جی۔ آج جنہیں مسئلے نماز دے پڑھ دے ہو عذر تو علاوہ یہ سارے عزیمت نے۔ اور شرع شریف میں عزیمت عبارت ہے اس سے کہ لازم کیا شارع نے ہم پر احکام سے ابتداءً بغیر عارضے کے۔ اور شرع شریف میں عبارت ہے ان سے اس سے کہ لازم کیا ہے شارع نے ہم پر احکام سے ابتداءً بغیر عارضے کے۔ انہوں لازم نہ پڑھیا جے، لازمہ ماضی تے نام مفعول بہی جی سنیں ان سے کہ لازم ہیں وہ ہم پر احکام کرنے، تو شارع نے یہاں تو مانا وہ لازم ہے نا کہ وہ جو لازم ہیں ہم کو یعنی احکام ابتداءً، تو اصل معنی کڈیا کہ شارع کی طرف سے جو ابتداءً ہم پر لازم ہوئے ہیں۔ اگے شرع شریف میں عبارت ہے عزیمت اکن، عزیمت عبارت ہے عزیمت عبارت ہے ان سے کہ لازم ہیں وہ، لازم ہیں وہ لازم ہے وہ ہم کو یعنی احکام ابتداءً بغیر عارض کے، سمیت
لأنها في غاية الوقادة لوقادة سببها. بس صبر صبر. جو کام ابتداءً ہم پر لازم ہے ان کاموں کا ان احکام کا نام عظیمت رکھا. جو احکام ہم پر ابتداءً لازم ہے ان کاموں کا نام جن میں عارضے کا لحاظ نہیں ہے ان کا نام کیا رکھا؟ عظیمت رکھا. ہن لغوی تے شرعی معنی وچ مطابقت کڈو نہیں کندے وچ لغوت لغوی معنی کی سی پکا ارادہ. اس لیے کہ عظیمت فی غایت الوقادت انتہائی پکی شے کا نام ہے. اس لیے کہ احکام کا سبب جو ہے وہ پکا ہوتا ہے. جی اس کا نام عظیمت اس لیے رکھا ہے کیونکہ عظیمت جو ہے یہ پکی بات ہے. عظیمت کہتے ہیں اس میں وقادت ہو پکی بات. تو چونکہ عظیمت جو ہوتی ہے یہ بھی پکی بات ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا سبب پکا ہوتا ہے. اس کا سبب پکا ہوتا ہے. وہ کو دلیل اور بہوت پڑھ نہیں. نام رکھا گیا ان احکام کا نام رکھا گیا ہے اور جڑے ابتدان ساڈے تے لازم ہوئے نے بھلا ہوے عظیمت. اس لیے کہ عظیمت انتہائی انتہائی یا نہ عظیمت نہیں الا ہاتھ لکھا عظیمت مراد احکام جے. اس لیے کہ احکام کام انتہائی انتہائی تاکید میں ہیں باوجہ احکام کے سبب کی تاکید کے. جی لہٰذا وہ احکام جن کے سبب کی تاکید اور وہ پکے ہیں تو ان کو عظیمت کہنا ٹھیک ہے کیونکہ عظیمت کا معنی ہوتا ہے شے کا پکا ہونا تاکید ہونا. جی نام رکھا گیا ہے ان احکام کا عظیمت اس لیے کہ احکام کہ احکام ہاتھ عظیمت لکھے ہونا ہے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ احکام کیونکہ عظیمت کا اس لیے کہ عظیمت پھر عظیمت معنی ٹھیک نہیں. اس لیے کہ احکام انتہائی تاکید میں ہیں باوجہ احکام کے سبب کی تاکید کے. منع کر میں بابا جلدی کروں. نام رکھا گیا ہے ان احکام کا عظیمت اس لیے کہ احکام کہ احکام انتہائی تاکید میں ہیں اور نہیں اپنے احکام کے سبب کی تاکید کی وجہ سے تاکید کی وجہ کہ سبب پکا ہے اور سبب سمجھو کہ واہ ہو واہ بیڑے عبید ہو کہ عبید ہو. عبید کلا عبید جمع عبد دیجیے. وہ سبب کون ہے اور وہ ہونا عامر کا مفترض الطاعت. جو عامر ہے نا عامر وہ مفترض الطاعت ہے. اس کی بندگی ہم پر فرض ہے. اس کی تو چونکہ جس کی بندگی ہم پر فرض ہے اس نے یہ احکام نازل کیے ہیں لہذا پھر یہ احکام پکے ہوئے. جب پکے ہوئے تو ان کا نام عظیمت رکھنا ٹھیک ہے کوئی نہیں کھانے چ پئی. وہ سبب کون ہے؟ وہ سببی کون العامر کہ عامر کا ہونا مفترض. کہ وہ جو عامر ہے نا وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی بندگی ہم پر فرض ہے. جب بندگی فرض ہے بندگی فرض ہے تو لہٰذا وہ احکام پکے ہو گئے. کن پر؟ ہم پر. جب پکے ہیں وقادت والا معنی پایا گیا لہٰذا ان کو عظیمت کرنا ٹھیک ہے. سمجھیے گل. بے حکم وہ جو عامر ہے اس کی طاعت ہم پر فرض کیوں ہے؟ عامر کی اوے اللہ تعالیٰ اس کی طاعت بحکم انہ الہنا اس لیے کہ وہ ہمارا الہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. وہ ہمارا الہ اور بندے کا جو رشتہ ہے وہ بندگی کا ہے. کس کا؟ تو لہذا اس کی بندگی ہم پر فرض. تو جب فرض ہوگی تو ہم پر کیا ہوگی؟ پکی ہوگی. تو لہذا اس کو عظیمت کہنا ٹھیک ہے. ہاں جی کیا کہ سبب ہے کون الامر. عامر کو سبب نہ کہجے کون العامر یعنی کہ عامر کا مفترض اطاعت ہونا سبب ہے. بھی جو تفصیل کرنا کہ جو عامر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بندگی ہم پر فرض ہے. بندگی کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا
ہمارا الہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. تو جب اس کی بندگی فرض ہے ہم پر تو جو فرض ہوتا ہے وہ تو پکا ہوتا ہے. تو جو شب پکی ہوتی ہے اس کو عظیمت کرنا ٹھیک ہے. اور وہ یعنی وقادت و سبب ہا لے اجل کون العامر خلاصہ کڈے اور وہ سبب ہونا عامر کا مفترض الطاعت اس حکم کے ساتھ کہ وہ عامر ہمارا الہ اور معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. جی اور وہ سبب ہونا ہے عامر کا مفترض الطاعت اس حکم کے ساتھ کہ وہ عامر ہمارا الہ اور ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. توجہ نہیں کیوں واقسام العظیمت ما ذکرنا من الفرض والواجب. اچھا جی عظیمت کی اقسام ہے پچھلی فصل میں نہیں آیا فرض واجب سنت مستحب آئے نا. اقسام عظیمت کے وہ ہیں جو ہم نے ذکر کر دیے ہیں یعنی فرض اور واجب جو پیچھے ذکر کیے ہیں. فرض اور جیڑی جیڑی شیاں شریعت نے ساڑے تے فرض کیتیاں تے واجب کیتیاں ابتداءً بغیر عارضے تے عذر تو او ساریاں کی نے انہوں نے کرنا عظیمت ہے. کی کرنا عظیمت مطلب. اور اقسام عظیمت کے وہ ہیں کہ ذکر کیا ہم نے ان کو او مفعول بھی محذوف یہ جڑا آئے دی ماں والا کدوں پتہ لگنے ناف دے مسئلے یعنی فرض اور واجب. اور اقسام عظیمت کے وہ ہیں کہ ذکر کیا ہم نے ان کو فرض اور یعنی فرض اور واجب. بسم اللہ الرحمن واقسام بسم اللہ الرحمن. پس اگر کہا جائے کہ عظیمت کے اقسام ما ذاکرہ سے اکثر ہیں جی وہ تو کرنے والے کام نے تے نہ کرنے والے بھی اومی عظیمت نے. اس لیے کہ حرام مکروہ یہ بھی عظیمت کے اقسام سے ہیں. وہ جڑا حرام ہے نا بھی حرام ہے نیڑے نہیں جانا جڑا ابتداء نہ کہندے نیڑے نہیں جانا ان دے نیڑے نہ جانا ہے بھی عظیمت ہے. مکروہ ان کو بچو بچنا بھی عظیمت ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ حرام داخل ہے کس میں کیونکہ بالکل اسی طرح دلیل قطعی نال ثابت ہے سارے وہ اندے مسئلے نے تے فرض دا اور سنیں فرض میں داخل ہے یا اور مکروہ داخل ہے کس میں یا مندوب میں ہو کیونکہ مکروہ کیڑا ہے جی اس کے مطابق جی. اس لیے کہ حرام اگر ثابت ہے کس کے ساتھ تو اجتناب اس سے ہاں جیسے شرب خمر شراب پینا حرام ہے لہذا اس کو بچنا فرض ہو گیا کہ. اور اگر ثابت ہے وہ حرام دلیل کے ساتھ جس میں جیسا کہ تو ہوگا اجتناب اس سے واجب ہوگا. تو کس میں داخل ہو گیا واجب میں داخل ہو گیا جب اجتناب واجب ہے یار کمال ہے. جیسا کہ عقل دب گو کھانا سنیں اے حرام قطعی نہیں جے اے جڑا ہے نا اپنا ثابت ہے دلیل جس میں شبہ ہے تو یہ مطلب ایک مکروہ تحریمی جو داخل ہے کون گو اور سنگول جنہوں پنجابی چاکی دے. اور وہ جو ہو مکروہ ہوتی ہے اس کی ضد کیا جیڑی شاہ مکروہ ہوئے انہوں چھڑنا سنت ہے یا مکروہ تنزیہ چھڑنا مندوب ہے. پس ہوگا ذکر فرض کا واجب کا سنت کا اس کا ذکر گویا کہ ذکر ہو گیا کس کا مکروہ کا. ادھر دیکھو گامے کیوں نماز پڑھنی فرض ہے تے نہ پڑھنی حرام ہے. شراب پینی حرام ہے تے نہ پینی فرض ہے. سمجھ گیا جیڑے کام فرض نے نا انہاں دا کرنا فرض ہے تے نہ کرنا جیڑے کام حرام نے انہاں دا کرنا تے چھڈنا اینج سمجھو انہوں جی. یہ سارے میں مقابلے جی سمجھ گئے ہو. اب پہلا جی پھر وہ جڑا درجہ اس دے مطابق ہاں جی اگے جی ہوں رخصت شروع ہوئی رخصت بس صبر
رخصت کا لغوی معنی ہوتا ہے یسر اور سہولت. یسر کا رخصت کہہ رہا ہے، رخصت کا بات یہ. ہاں رخصت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اندر کو تمہیں سمجھ آ گیا بھی عذراں دی وجہ تو بھی کم ہولا ہو گیا اے مطلب ہے. اور بہرحال رخصت لغت میں بس عبارت ہے یسر اور سہولت سے. یسر اور سہولت سے، اور بہرحال رخصت لغت میں بس عبارت ہے یسر اور سہولت سے. اے شاباش. رخصت لغت میں بس عبارت ہے یسر اور سہولت سے. وفی الشرع صرف الامر من عسر الى یسر بواسطۃ عذر فی المکلف. بس شرع شریف میں رخصت کیا ہے کہ جو پہلے عزیمت تھا، جو پہلے عزیمت تھا، عزیمت کو پھیرنا عسر سے یسر کی طرف، عذر کے واسطے سے جو عذر مکلف میں آ گیا کہ وہ کر نہیں سکتا تے انہوں آکھیا بھی انج کر لا. اے جڑا انہوں آکھیا نا بھی ہن تو انج کر لا، اے عسر کولوں یسر بنے ہیں، اے رخصت ہے. اے کیے شرع شریف میں رخصت پھیرنا امر کو، امر تو مراد ہو جڑا عظیمت ہے، پھیرنا امر کو عسر سے مشکل سے آسانی کی طرف. لیکن کیوں پھیرنا؟ مکلف میں عذر کے واسطے کے ساتھ. اس نو پھیرن دا سبب کون بنیا؟ مکلف دا عذر. ہاں جی کیا کہ جی. اور شرع شریف میں پھیرنا امر کو وہ جو عزیمت، پھیرنا امر کو عسر سے، تنگی سے، طرف عذر کے واسطہ کے ساتھ، وہ عذر جو کس میں ہے مکلف میں ہے. اور کو سمجھیو گل. اے شاباش. اور شرع شریف میں اور شرع شریف میں کون؟ رخصت. پھیرنا امر کو، او عزیمت کو پھیرنا امر کو، یعنی پھیرنا عزیمت کو عسر سے عسر سے یسر کی طرف، عسر کی طرف، عذر کے واسطے کے ساتھ جو ہونے والا ہے مکلف میں. مکلف میں. جی. اور رخصت شرع شریف میں پھیرنا امر کو عسر سے یسر کی طرف عذر کے واسطہ کے ساتھ وہ جو ہونے والا ہے مکلف میں. ہاں جی شاباش. اور رخصت شرع شریف میں پھیرنا امر کو عسر سے یسر کی طرف عذر کے واسطے کے ساتھ جو ہونے والا ہے مکلف میں. کس میں؟ مکلف میں. سنیں ایک منٹ وہ او من الفرض من ال اور رہ گیا جاشی ایک. اگر کہا جائے کہ سنت اور نفل بھی تو عظیمت کے سے ہے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو فخر الاسلام اور ان کے تابعین نے، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے صرف واجب اور فرض کا ذکر کیا ہے، نفل کو بس کیوں نہیں ذکر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے؟ سنیں دے گل تو کیوں نہیں ذکر کیتا؟ جواب، بعض نے کہا کہ نفل جو ہیں وہ تو عظیمت ہے نہیں ہمارے بعض اصحاب کے نزدیک، کیونکہ نفل جو ہیں وہ تو جبر نقصان کے لیے مشروع ہوئے ہیں. جو نقصان پکا ہو گیا کس میں؟ عزیمت میں. اور وہ عظیمت کون ہے؟ اور اسی طرح سنتیں بھی مشروع ہوئی ہیں تکمیلاً طبعاً للفرائض. شاید کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اختیار کیا اسی قول کو، اسی لیے تعریف کیا عظیمت کی بما لازمنا من الاحکام ابتدان کے ساتھ. اور سنن اور نوافل نہیں ہے، ما لازمنا سے تو نہیں ہے نا جی. تو یہ بعض کا قول ہے اس کا. تو دوسرے بعض کے نزدیک جو ہے نا مجھے میں آخیا کن کے نزدیک؟ فخر الاسلام اور ان کے تابعین کے نزدیک سنت اور نوافل بھی کیا عظیمت سے. اے مطلب ہے مثلا گھر میں ہے تو سنن موقدہ کا مطالبہ اور ہے، سفر میں ہے تو وہ مطالبہ ختم ہو جاتا. تو یہ رخصت ہوگی ہے کیا ہوگی؟ رخصت ہوگی. کمال لے ہو. شرع شریف میں ویندے ہو مانا صرف الامر من العسر الی الیسر کا مطلب کیا ہے کہ پھیرنا تنگی سے کدھر؟ اس کا مطلب یہ کہ ہو اصل مشروع علی وجہ پھر ساقط ہو جائے اس کی مشروعیت عذر کے واسطے سے کس میں؟ مکلف میں. اصل اے وے بے پہلے وہ شے فرض ہو جائے ایک طریقے نال، بعد وچ مکلف دے وچ عذر ہے، اس وجہ تو وہ ان دے واسطے رعایت ہوگی. اے رخصت ہے. مکلف وچ عذر ہے ان دی وجہ تو
رعایت ہوگی مکلف وچ عذر ہے مکلف وچ عذر ہے وہ جنت رعایت ہوگی یہ رخصت ہے ہوں ایک سوال جب 3 بار میں جملہ کھوایا تو پھر تک سمجھ آ سکے جی اب سوال پس نہ وارد ہوگی یہ بات کہ 5 نمازیں عظیمت سے ہیں بالاتفاق باوجود اس بات کے کہ 5 نمازوں میں پھیرا گیا امر عسر سے وہ کیویں پھیرا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیے گئے لیلۃ المعراج کتنی نمازوں کا سنی جی گل تے اے پھر بھی جڑا نا اے بھی تو پھر حالانکہ یہ تعریف سچی استعاری ہے تو حالانکہ 5 نمازاں کی نے عظیمت نے نہ کہ اندے وچ بھی امر حالانکہ پھیریا گیا کدھروں اسر کولوں یسر وال 50 کولوں 5 تے آ گئے ان دا جواب دے رہے جواب محض نہیں وارد اس لیے کہ اصل اور وہ ہے جو زیادہ ہو کس پر 5 پر وہ نہیں مشروع 5 تو زیادہ پہلے ساری شریعت مشروع ہوندیاں نا سرکار لے کے آوندے توڑے ایک دن بھی رہندیاں تے پھر اٹھائیاں جاندیاں پھر رخصت بننی سی تے اے تو مشروع ہی نہیں ہوئیاں جی او تا جو گل ہوندی پئی ہے نہیں تھی مشروع لہذا نہ ہوں گی یہ 5 رخصت سمجھائیے مگر مجازن وہ یہ کہہ سکتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سبب بنے تے سونیاں دی عظمت سبب بنی تے اللہ تعالیٰ نے سانو 50 تو 5 دے دیتیاں تے ثواب 50 دا ثواب 50 دا اے گل جی وأنواعها مختلفة لاختلاف أسبابها وهي أعذار العباد وفي العاقبة تؤول إلى ایک منٹ پھر پڑھو بابا وہ فعل کدھر گیا وہی یا انواعها مختلفة لاختلاف أسبابها وهي أعذار العباد بس صبر کر اچھا جی رخصت کی قسمیں مختلف ہیں کیونکہ رخصت کے اسباب مختلف ہیں وہ اسباب کون ہیں بندوں کے عذر ہیں تو عذر بندوں کے مختلف ہیں ہر بندے کے عذر کے مطابق رخصت ہے جڑا کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے رکوع سجود نال پڑھے جڑا بہ کے رکوع سجود نہیں کر سکتا بہ کے اشارے نال پڑھے جڑا بہ کے نہیں پڑھ سکتا لمیاں پہ کے پڑھے سنے کپڑے نہیں ہیں تے ننگیاں پڑھے یہ ساریاں بھی ہر عذر دی رخصت بکری اسی طرح بھئی جس لئے قبلہ مشتبہ ہو گیا تو ہون اس نو قبلے وال ہی منہ کر اے حکم ختم ہو گیا ہون کی کر تحری کر تیری تحری جدھر جائے چمہ پاسے پھر جا 4 رکعتہ میں شریعت آن دی ٹھیک ہے حالانکہ یقیناً چمہ پاسے پھر ہے ایک پاسا کعبہ ہے 3 پاسے 1 رکعت کعبے والے باقی 3 خام خواہ کعبے تو غیر نے لیکن تھلے ہو وہ تے تسی قبلے تو بغیر منہ کر کیتے نفل نہیں پڑھ سکتے ہو تے سواری تو بہ گا تو اجازت ہے جڑے پاس سواری مرضی منہ کرے پڑھی چلو تو یہ بھی کہ بھئی عذر چونکہ مختلف بندوں کے عذر بہت سارے ہیں رخصت کے انواع مختلف ہیں اس لیے کہ رخصت کے اسباب اور وہ اسباب بندوں کے عذر ہیں تو ہر ایک عذر اپنے جی ہر ایک کے اج میں چھٹی منگو تو ہر ایک دبانا اپنا جی اور انواع رخصت کے مختلف ہیں باوجہ رخصت کے اسباب کے اختلاف کے اور وہ اسباب بندوں کے عذر ہیں جی اور انواع رخصت کے مختلف ہیں بوجہ اس کے کہ رخصت کے اسباب مختلف ہیں اور وہ بندوں کے عذر ہاں بندوں کے عذر ہیں بوجہ اسباب کے مختلف ہونے کے اور وہ بندوں کے عذر ہیں جی فی العاقبت تؤول ہاں اعلی یعولو تؤولو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ رخصت جو ہے نا رخصت اس کے انواع موٹے موٹے لوٹتے ہیں 2 قسموں کی طرف موٹے موٹے 2 قسموں کی طرف تاکہ کم از کم کو رمضان نو سمجھتا آتا نا جی یہ تو عذر مختلف ہو گئے تو شدہ کی کرے گا جی دسنا ہی پہ جائے رمضان وچ کسے نو پہ جائے تو پھر کی کرے گا جس واسطے نے بھی موٹے موٹے 2 قسماں نے دیا کہ دیا رخصت دیا
اور اور انجام کار انجام کار لوٹتے ہیں لوٹتی ہیں وہ قسمیں دو قسموں کی طرف جی اور انجام کار یعنی آخر کار و فی العاقبت آخر کار آخر کار لوٹتی ہیں دو قسموں کی طرف. کون لوٹتی ہیں؟ یہ ضمیر دا مرجع انواع وہ انواع لوٹتی ہیں نوعین کی طرف یہ طالباً للضبط و دفعاً للانتشار ہے. ہاں جی لوٹتی ہیں انواع کی نوعین کی طرف. ہاں امتحان کر رہا ہے کیوں گل شروع ہو گئی جی. صبر صبر صبر. ان دو میں سے ایک فعل ہے حرام فعل شرن حرام ہے بندہ ہو گیا مجبور اس کو شریعت نے کہا تو یہ حرام کام کر لے لیکن رہے گا حرام ہی رہے گا حرام ہی حلال نہیں ہوگا جی. ایک یہ قسم ہے جی ایک کہ کام ہے حرام بندہ ہو گیا مجبور شریعت نے اس حرام کے کرنے کی اجازت دی لیکن وہ حرام حرام ہی رہے گا حلال نہیں ہوگا حرام اور دوسروں کے حق میں تو حرام ہے. ان دے حق دی گل جڑا پھس گیا ہے ان دے حق دی گل ہے کہ ان دے حق وچ بھی حرام ہے صرف کرنے دی اجازت ہے حرام ہے تے ان دے نال مقابلہ آ کے ان دی جان دا تو ان دی جان بچانے واسطے انہوں حرام دے کرنے دی اجازت دیتی ہے لیکن ہے کی اترائے واری تا آگے گل ہونی پھر تے پھس جانے ہیں جی. دوجی قسم اگوں آوے گی. ہاں جی کیا کہ جی پہلی قسم کام ہے حرام اور بندہ مجبور ہے تو اب شریعت نے اس کام کے کرنے کی رخصت دی اجازت دی لیکن رہے گا حرام رہے گا کرنے والے کے لیے ہے حرام اس لیے آگے آئے گا کہ وہ کام نہ کرے جان دے دے تو معجور ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جی. چلو جی ایک ان دو کا یا ایک ان دو کی فعل کی رخصت کے مطلب اے کام کر لا باوجود حرمت کے باقی ہونے کے فعل ہے حرام اور باقیوں دے بارے حرام ہے ہی ہے حقوق وہ جڑا کر رہے ہے ان دے بارے وچ حرام ہے لیکن کرنے دی اجازت ہے جی. ایک ان دو کا رخصت ہے فعل کی باوجود باقی ہونے حرمت کے جی ایک ان دو کی رخصت ہے فعل کی باوجود حرمت کے باقی ہونے حرمت کے باقی ہونے کے اور کرو تو ما بقال حرمت ہے یعنی یعامل معه معاملۃ المباح لعذر کہ اس کے ساتھ معاملہ مباح والا معاملہ کس کی وجہ سے عذر کی وجہ سے وخرج لأنه یغیر حکمه ویعتبر مباحا فی الشرع حقیقتا جی یہ کو آ جاندے جی جی ان پھر پڑھ دیں جی اگے جی بمنزلۃ العفو فی باب الجنایہ. صبر ان دی مثال دیندے نے کہ جویں کسے بندے نے کسے دا قصور کر دیتا کسے دی انگل تروڑ دیتی زخم کر دیتا اوندا انہیں قتل کر دیتا تے مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہے کہ اس سے کیا کریں بدلہ لیں اس سے اب بدلہ لیں ان کو حق ہے لیکن یہ بدلہ نہ لیں معاف کر دیں یہ رخصت ہے. ایتھے مثال ہے نہیں یہ منزلے سمجھانے واسطے یہ عظیمت رخصت کی مثال نہیں صرف سمجھانے واسطے بھی آئیں جے ہوں یہ نہیں مطلب توجہ کرا جائے بھئی یہ ہے کہ منزل عفو کے باب جنایت میں کسی نے جنایت کی کسی نے وہ قصور کیتا اب جن کی جنایت کی ان کو شریعت حق دیتی کہ اسے بدلہ لو کیا کرو لیکن وہ بدلہ نہ لیں معاف کر دیں کیا کر دیں بدلہ لینا تھا عظیمت معاف کرنا ہے رخصت. اب معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے کے لیے وہ جو کام حرام کیا وہ حلال ہو گیا ہے وہ حرام ہی ہے وہ اللہ سے توبہ کرے حرام کیا اس نے ان کی معافی سے وہ حلال نہیں ہوا
اور اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں تب اس کے لیے قتل مولوی جی حلال نہیں ہوا. جی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. وہ ٹھیک کھلوتا ہے. جی اس کو معافی مانگنی ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے تجدید ایمان کرے، کلمہ دوبارہ پڑھے جی، وہ ہے. لیکن ان کی معافی جو ہے نا اس کے لیے کیا بن گئی؟ رخصت بن گئی. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اصل تو کیا تھا کہ اس سے بدلہ لینا ہے، لیکن یہ معاف کر دیں. کیا کر دیں؟ اب معافی سے وہ کام حلال ہو گئے، نہیں معافی سے وہ کام، معافی سے وہ کام اے گل پکوانی تعلق جی با منزل معافی کے باب جنایت میں، کیونکہ یہ معافی نہیں مباح کرتی بے عفو ہی. سنی نا، بے معاف دینا معافی نال او شے مباح نہیں ہوندی. ہاں جی شاباش جی. بمنزل معافی کے باب جنایت میں جی منزل معافی کے باب جنایت میں. ہن اگے مثالاں نہیں وذالک جراء کلمۃ الکفر علی اللسان مع اطمینان القلب عند الاکراہ. اندل اکراہ. پہلے اس تک واقعہ لکھا ہے، پڑھ لو. اور تھلے آشیا جی وہ ایک نمبر، جی جی وہ یہ ہے کہ روایت کی گئی کہ جناب خبیب اور جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جلدی کریں لکھو مولوی جی پکو جلدی کرو، کڈو 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 شاباش پہنچ گئے ہو جی کہ یہ دونوں صحابی ابتولے یا بے ذالکا، وہ جڑا کو آ رہے ہیں جی کلمہ کفر، یہ دونوں مشکل میں پھنس گئے جی. تو جناب خبیب نے صبر کیا حتیٰ کہ سولی چڑھا دیے گئے. کون؟ جناب خبیب ان کو سولی چڑھا دیا گیا. تو اب سرکار نے اس وقت ان کا نام رکھا تھا سید الشہداء. کیا نام رکھا تھا؟ اتنے لڑنا نہیں. حضرت امیر حمزہ بھی سید الشہداء نے، امام حسین بھی شہداء نے، حضرت خبیب بھی. اتنے مناظرہ نہ کرے، مچ دیا جائے مہربانی جی بھلا ہوئے جی. اور اظہار عمار کفر، حضرت عمار نے ان کے مجبوری کے کہنے پر جو کلمہ کہا تھا وہ منہ سے نکال دیا، منہ سے. تو آپ نے رخصت پر عمل کیا، حضرت خبیب نے عزیمت پر عمل کیا. تو وکان قلبہ مطمئنا بالایمان. اور جتھے آیت ہوندی الا من اکرہ وقلبہ، یہ آیت انہاں دے بارے چاہیے حضرت عمار دے بارے کہ ان کا دل مطمئن بالایمان تھا صرف زبان سے. تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فین عادوا فعد، جی کہ اگر زندگی میں پھر کبھی ایسا موقع بن جائے تو اندر سے ایمان کو خراب نہ ہونے دینا جی. جی فقیل لہو علیہ السلام کہ انا مار، لوگ آکھیا کہ یا رسول اللہ یہ مار تو کفر کر رہا ہے تو پھر کی بنے گا اندہ بھی کلمہ کفریہ بولے ہے تو سونیا کی فرمایا سی. فقال، فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہو املا ایمانا من قرنہ الی قدمش، اے کرن چوٹی، فرمایا او چوٹی تو قدمہ تک ایمان نال پریا ہے، چوٹی تو قدمہ تک ایمان نال پریا ہے جی. واہ واہ واہ. تے او جڑا نا جی اے حدیث ہے نا. تو دوجی گل وہ جو ہے نا حضرت عمار آئے، سمت جا، پھر حضرت عمار آ گئے باقین روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آئے فازال دمعہ، سونیا نے ان دے اتھرو پونجے، ومسح بالثوب المبارک، اپنے مبارک کپڑے نال ان دے اتھرو صاف کیتے. کندے؟ عمار. روندے آ کے یا رسول اللہ میں اے کر بیٹھا، خبیب تو جت گیا تو میں اتنے جملہ بولیا تو میں آ گیا واپس، سونے میرا کی بنے گا جی. یہ پہلی گل جی نا غیب ہوئی. صحابہ پاک نے کہا جی کہ عمار دے بارے سنیا تے میں سونا فرمایا خبردار ایمان نال بھریا سر تو پیراں تک. جس لئے آ گئے روندے آ کے عرض کیتے تو سونیا کپڑے نال آپ ان دے اتھرو پونجے جی. اے سونے محبوب وقال عرض کی کیف، سونیا فرمایا عمار ایک گل دس، کیف وجدت قلبک حین اکرہت، جس وقت تجھے مجبور کیا گیا تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ فقال مطمئنا بالایمان، سونے اندروں میں بالکل پکا مومن سا. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عادوا فعد، یعنی اگر لوٹیں وہ پھر مجبور کرنے کی طرف تو اطمینان قلب پر جم کے رہنا ہے جی. سمجھی جی، ایمان نہیں خراب ہونے دینا جی.
ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਸੂਲ ਫਿਕਰ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਵਾਪਸ ਆਓ। ਅੱਲਾਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਪੁੰਜੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਤਮੈਨ ਬੇਲੀਮਾਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ کہ جیسا کہ جاری کرنا کلمہ کفریہ کا زبان پر، اور جدوں وہ بندہ مجبور ہوئے مارن لگے نے یا انہوں عضو کٹن لگے نے تے انہوں آکھن بھی اے زبان تے کلمہ بول، تے کلمہ کفریہ زبان پر باوجود دل کے اطمینان کے، لیکن کس وقت؟ مجبوری کے وقت۔ اب مسلمان کے لیے زبان سے کلمہ کفریہ بولنا حرام ہے، زبان سے کلمہ کفریہ بولنا حرام ہے، ایمان خراب ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ لیکن اتھو ہی ہن سمجھ آئی نا گل، امام صاحب فرماتے ہیں ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے جی۔ کس کا؟ تصدیق قلبی۔ یہو جے موقع ہوندے پھر امام صاحب یاد آتے ہیں کہ کیا بات، اللہ نے ان کو کتنی زیرکی عطا فرمائے تھے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا۔ اقرار باللسان شرط ہے، دنیاوی احکام کے لیے، مومن ہونے کے لیے نہیں ہے۔ ہن کھانے چ پئی جی کہ کوئی نہیں پئی؟ چلو کدی تو پوے دی نہیں۔ تو اللہ اکبر، بھئی مجبور ہو گیا بندہ جی، اس نے زبان، ہاں کلمہ کفریہ زبان سے بولنا حرام ہے، لیکن اقرار کے وقت شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ دل تیرا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اندر خراب نہ ہو، زبان سے کلمہ کفریہ بول کے جان بچانے کی اجازت دی ہے۔ یہ رخصت ہے، یہ کیا ہے؟ اور عظیمت یہاں یہی ہے کہ کیا کر، جان دے دے، کلمہ کفریہ نہ بول۔ اب یہاں دو نقشے، جناب خبیب کا اور جناب عمار کا، جی دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی لفظ بول، سرکار کے خلاف کوئی لفظ بول، تو جی پڑھو بزرگوں۔ چلو جی، کسی نے اس طرح مجبور کیا کہ سرکار کے خلاف کوئی لفظ بول، اب شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ سرکار کے خلاف بولنا حرام ہے، کفر ہے، لیکن اقرار کے وقت شریعت اجازت دیتی ہے کہ بھئی وہ لفظ بول لے، لیکن دل۔ اسی طرح مجبور کر دیا، کی کتاب مجبور کر دیا کہ تینوں اسا گولی مارنی ہوں، اے جڑا ہے نا پئی کنک دا کھلواڑا تے ہے مسلمانہ دا، یہ بندہ مسلمان ہے، اینوں کسے مجبور کیتا گولی مارنی، اینوں اگ لانی تے تینوں گولی مار دینی ہے۔ تے اے ہن شریعت کہندی ہے اے غیر دے مال نو ضائع کرنا حرام ہے، اے حرمت باقی ہے، اے حرمت ساری رخصت فعل ہے لیکن بقائے حرمت ہے، حرمت باقی ہے۔ شریعت یہاں کہتی ہے کہ تو آگ لگا دے، لیکن وہ اگلا مسئلہ وکھرا ہے کہ اگر ان دے کام نال مولوی جی کسی دا نقصان ہوئے گا تو چٹی پرانی ہے، چٹی ان دے کولوں یا مجبور کرنے والیاں کولوں، یہ فقہ تفصیل پڑھا گیا۔ سنیے اون دا قصور کو نہیں ہے گا جی۔ اب اس کو شریعت اجازت دیتی کہ تو یہ مال ضائع کر دے۔ چوتھی مثال ہی قتل نفس ظلمن کی، کہ کسی نے کہا کہ اس مسلمان نو قتل کر ورنہ تینوں اسی مار دیں گے، تینوں اسی، تو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، حرمت باقی ہے، لیکن یا اس کو رخصت ہے کہ کیا کرے، اس کو قتل کر دے۔ لیکن اس پر اعتراض ہے کہ اگر وہ بھی تو جان ہی ضائع ہو رہی ہے، اپنی کرا دے ویکھا ہوں دی کو کردا ہے جی، سمجھو وہ اشد لکھی گل ایسے ہوتی۔ چوتھی گل تھوڑا جہا مسئلہ ہے جی، سمجھیے جی گل، اے جڑا نا جدوں او کعب بن اشرف جڑا سی، کون سن کے واقعہ سنایا سی ایک باری، او سونے دے خلاف نا شہراں چ او بک بک کردا سی جی، تے سرکار نے صحابہ پاک نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے اس سے آرام پہنچائے؟ تو دو صحابی اٹھے، عرض کی تے سونے ایک ٹلی جی گل کرنے دی اجازت دے دیو۔ فرمایا تمہیں اجازت ہے جی، تانوں
ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਨਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਨਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਨੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾ ਵਰਸ਼ੇ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਕਲਮੇ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਣੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਗਿਰਵੀ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਬੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸਹਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ੀਰਕ ਏਡੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਤਰੁਨ ਨਿਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਦੀਸ ਆਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁੰਘੀ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਸੁੰਘਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸਿਹਾਬੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲ ਪਕੜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸਿਰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਸ 1 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਤੱਕ ਚੀਂਚਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ। 1 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਸਲਵਾਰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਪਿਆ ਇਸ ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਜੀ। ਜੀ तो उसी को ना एक इजाज़त मंगी से एक जुमला बोलने तो गल जी सो जुमले दी सी जी समझते पे हो। ए मतलब है कि इस तरह भी इनू भी मजबूरन एक काम करने की इजाज़त है, लेकिन ईमान अंदरों मुतमैन होवे और फेल नू हराम समझे, फेल नू हराम समझे। चलो जी समझ आ गई हूँ, इनका माना करो। और ये जैसे कि फेरा देना ही समझ आ गया ना, मिसाला नहीं, जैसे जारी करना कलमा कुफर का जुबान पर बावजूद इत्मीनान कल्ब के, और जो अंदरों बदल गया फिर तो काफर हो गया। इकरा के वक्त सुने तो हुण एक कलमा जारी जिस वक्त कर रहे, रुखसत है, लेकिन फिर भी मौलवी जी है हराम। किंदे वास्ते? और दूजिया वास्ते, इंदे वास्ते भी हराम है इस वक्त। और जैसे सब करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इंदा लिकरा, और जैसे ज़ाया करना मुसलमान के माल को, और जैसे कत्ल करना नफ्स को जुल्मन इंदल इकरा। तो हुण एक काम है हराम, लेकिन शरीयत आख्या भी तू कर ला, तेनू इजाजत है जान बचाने वास्ते जी। जारी करना कलमा कुफर का जुबान पर बावजूद मुतमईन होने दिल के ईमान के साथ इकरा के वक्त, और सब करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा के वक्त, और ज़ाया करना मुस्लिम के माल का, और कत्ल करना नफ्स को जुल्मन इकरा के वक्त। पुत्र हजरत अम्मार दे वालिद ने यासर, कौन जेड़े शहीद होए सन मक्का शरीफ, यासर नू अबू जाहल गल आखी
کہ کیا تو اس وقت پسند کردا ہے کہ تیری جگہ تے محمد ہون تو ویندا میں تو جناب ہے شیراں طرح گرجے جی کون یاسر فرمایا ظالم تو یہ کہہ رہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے محبوب کو کانٹا چبھے اور میں ادھر کھڑا ہوں تو برداشت نہیں کروں گا دوڑ کر جاؤں گا یہ کانٹا کس نے چبھایا اس کی جان نکال دوں گا تو یہ کہہ رہے کہ تیری جگہ محمد ہونی یہ پتر صاحب ہے یہ صاحب ہے یہ سنیں یہ صاحب ہیں یہ ہستیاں ہیں جی یعنی معاملہ کیا جائے گا اس کے ساتھ معاملہ کس کا لیکن کیوں بوجہ وحرج کے اس لیے کہ بدل گیا حکم اس کا اور اعتبار کیا گیا کس کا مباح کا شرع شریف میں حقیقتاً اور ظاہر ہوگا ثمرہ فرق کا مباح حقیقی اور مباح حکمی کے درمیان اس میں جو عنقریب آ رہا ہے امر سے اور اسم سے ترک اختیار رخصت میں جی کیا ہو گئے اجر ٹھیک ہے امر ہے نا اجر ٹھیک ہے بھی پچھلے بھی اگوں آ رہا دونوں فرق آ رہا ہے کہ پہلے کام میں اگر جان دے دے تے اجر ہے دوجا اگوں آ رہا ہے جس لیے مجبوری ہوئے نا تے بھوک مردیاں حرام کھانا سی تے نہیں کھادا تے مر گیا ہن گنہگار ہوئے گا جی اگوں آ رہے ہیں جی فی ترک اختیار رخصت مراد بے منزلت معاملات معاملہ مباح کا اور وہ عدم ترتب حکم عقاب بلا فعل ہی یعنی اے وے کہ ہے حرام لیکن ارتکاب دی وجہ تو اگر مجبوری نہ ہوندی اے حرام کردہ تے اس تے عذاب سی لیکن مجبوری دے وقت اے حرام کیتا ہے حرام تے گرفت کوئی نہیں صرف اینی گل ہے رخصت دی جی الہ اگے چلو اور نہ وہ اجرائے کلمات الکفر ویندے پے کیونکہ کلمہ کفر کی حرمت قائم ہے کلمہ کفر کی حرمت قائم ہے وہ نہیں ختم ہوئی کیوں بوجہ واجب ہونے اللہ تعالیٰ کے حق کے کس میں ایمان میں لیکن رخصت دی گئی ہے کس کے لیے اور وہ یہ ہے کہ بندے کا حق فی نفس ہی فوت ہو جائے گا کس کے ساتھ صورتاً بے تخریب البنیات اور مانن بھی بے ظہور کی روح ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق میں عرض کرنا بعد نہیں فوت ہوگا مانن اس لیے کہ تصدیق قائم ہے اگرچہ فوت ہو گئے سورن اس صورتاً اس لیے کہ اصل وہ تصدیق ہے اور وہ تو باقی ہے پس رخصت دی گئی اس کو اقدام کی رعایت کرتے ہوئے حقین کے لیے یا ترجیح بندے کے حق کو ویکھو ادھروں اللہ کا حق دل میں ایمان زبان سے بھی اقرار دو حق کی دو حق زبان ادھر بندے دے بھی دو حق نے بندے دا کی ہے ایک کی ہوئے گی ان دی جس لئے قتل ہوئے گا ان دا بدن ٹکڑے ہو گیا تے روح نکل گئی دو حق نے ایتھے اگر اے جان دیندا ہے تے ان دے دوویں حق مارے گئے اگر دل چ ایمان رکھے زبان تو کلمہ کفریہ بولے اللہ کی جانب ایک حق باقی ہے ایک حق رہ گیا ہے دل والا حق باقی ہے سمجھیو تو لہٰذا اس کو اجازت دی ہے کہ تو کلمہ کفریہ بول لے سمجھ آگے کہ اس کے دونوں حق ختم ہو جائیں گے اللہ کا ایک حق باقی ہے کیا اطمینان قلب ہوں دیکھو پھر ایک باری باوجہ واجب ہونے اللہ تعالیٰ کے حق کے ایمان میں لیکن رخصت دی گئی ہے باوجہ عذر کے وہ یہ ہے کہ بندے کا حق اپنی ذات میں فوت ہو جائے گا کس طرح صورتاً بھی فوت ہو گیا کیوں بے تخریب البنیہ بھی ٹکڑے ہو گیا اور مانن بھی اس واسطے کہ روح نکل گئی اور اللہ تعالیٰ کا حق نہیں فوت ہوا مانن تصدیق قلبی موجود ہے صرف صورتاً فوت ہے کہ زبان تو کلمہ کفریہ ہے سنیں اس لیے کہ مان اصل کون ہے تصدیق ہے اور وہ تھے باقی ہے تو لہٰذا رخصت دی گئی اس کو قدام کی رعایت کرنے کے لیے اپنے حقین کی رعایت کے لیے سنیں یا دوسری توجیہ ہے کہ اس وقت بندے کے حق کو شریعت نے اللہ کے حق پر ترجیح دی کہ بے تو جان بچا لے جان بچا لے وہ سنے ہی اور قتل نفس ظلمن نظر آیا کیونکہ
حرمت اس کے قتل کی باقی ہے کیونکہ وہ بندہ معصوم مدام ہے، قصور کوئی نہیں، باوجہ ایمان کے ان دی جان مال ہر شے محفوظ ہے، لیکن معذور ہو گیا بندہ اس کے قتل کرنے میں ضرورت کے لیے، لہٰذا یہ قتل ہے تو حرام، لیکن اس قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، قصاص ان ظالموں سے لیں گے جنہوں نے قتل کرایا ہے، لیکن نہیں اجازت اس کو یہ کہ پیش قدمی کرے اس کے قتل پر، بلکہ کیا کرے، حتیٰ کہ خود پس اگر قتل کرے گا اس کو تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قتل نہیں مباح کسی وجہ کے ساتھ مگر 3 معنوں کے ساتھ۔ آج جے پڑھے جی حاشیے تے وہ 3 وجہ تو قتل ہوندا ہے، اس کے علاوہ قتل نہیں ہے، لہذا نہ کرے آپ ہو جائے جی۔ آگے بھائی ٹوٹ شبہ انه لو صبر حتى قتل يكون ماجورا لامتناعه عن الحرام تعظيما لنهي الشارع عليه السلام۔ اے دیکھو اے آگے دے بھئی حکم اس کا اس نوع کا یہ ہے کہ اگر وہ مکرہ کون وہ جنہوں مجبور کیتا ہے تو مجبور کرنے والا مجبور کیا گیا مجبور کرنے والا فعل کیے مصدر اقرار۔ حکم اس کا یہ ہے کہ اگر وہ بندہ یعنی مکرہ صبر کر جائے ساریاں صورتاں وچ تو جیڑی مجبوری بنی تو حتیٰ کہ کیا کر دیا گیا تو ہوگا مکرہ ماجور ہوگا انو آخشبہ کیا کہ جی حکم اس نوع کا یہ ہے جتھے فعل ہے حرام تے کرنے دی اجازت دیتی ہے دل مطمئن ہوئے ایمان نال تاکہ وہ قتل کر دیا گیا تو وہ معجور ہوگا، اس کو اجر ملے گا۔ دلیل سنو نا ترجمہ بات کرنا، دلیل سنو، اس لیے کہ بوجہ رک جانے مکرہ کے حرام سے ہے تو حرام ہی نا، حرام سے رک گئے، کس کے لیے رکا ہے تعظیماً لنہی شارع علیہ السلام کہ شارع علیہ السلام تو سرکار واسطے ہوئے لیکن مطلقاً شارع کون اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب کہ شارع نے منع کیا تھا یہ حرام کام نہیں کرنے، اس نہج کی تعظیم کی وجہ سے اس نے حرام نہیں کیا، اس لیے اس کو اجر ملے گا، اس کو اجر ملے گا، مطلب ہے کہ شہادت دی موت اس دی کیونکہ ظلمن قتل ہو رہے ہیں جی۔ چلو جی اور حکم اس نوع کا یہ ہے اگر صبر کرے مکرہ حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا تو ہوگا ماجور، ماجور کیوں ہے باوجہ رک جانے مکرہ کے حرام سے، کیوں رکا حرام سے واسطے تعظیم کرنے کے شارع کی نہج کی، ہاں جی شاباش تاکہ قتل کر دیا گیا تو ہوگا وہ معجور بوجہ رک جانے اس کے حرام سے واسطے تعظیم کرنے کے شارع کی نہج کے، شاباش جی شارع کی نہج کی تعظیم، نہج کی تعظیم جی۔ حکم اس نوع کا یہ ہے کہ اگر صبر کرے یہاں تک کہ قتل کیا جائے ہوگا معجور بوجہ رک جانے مکرہ کے حرام سے واسطے تعظیم کرنے شارع علیہ السلام کے نہج کی جی۔ والنوع الثانی تغییر صفت الفعل بأن يصير مباحا في حقه قال الله تعالى فمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اضطر في مخمصة وذلك نحو الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر۔ بس توجہ ہے، 2 قسمیں تھیں کس کی رخصت کی بڑی پہلی یہ تھی پتر جی کہ فعل کرنے کی اجازت ہے لیکن رہے گا حرام ہے، حلال نہیں ہوگا، مباح نہیں ہوگا، رہے گا حرام ہے، اس لیے اگر وہ اس نے جان دے دی تو معجور ہے، جان دے دی تو دھیان کرے جب پلا ہو جائے۔ نوع ثانی رخصت کی یہ ہے کہ فعل کی صفت بدل جائے، فعل کی صفت بدل جائے، بولو فعل کی صفت بدل بہی طور کہ وہ فعل پہلے حرام تھا اب مجبوراً اس کے لیے وہ فعل اس کے حق میں مباح ہو جائے، اس کے حق میں مباح ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری قسم رخصت کی یہ ہے کہ فعل کی صفت بدل جائے، یعنی پہلے فعل حرام تھا، مجبوری کے وقت بندے کے لیے وہ فعل حرام نہ رہے بلکہ کیا ہو جائے مباح ہو جائے۔ کیا دوسری قسم ہے وہ
فعل حرام کی صفت دوسری قسم رخصت کی دوسری قسم رخصت یہ ہے کہ فعل کی صفت بدل جائے. کا فعل کی صفت بدل جائے اچھی اگنا فعل فعل کی کی صفت بدل یعنی جائے. فعل تھا حرام مجبوری کے وقت صفت بدل گئی. بدلنے کا مطلب ہے کہ اب اس بندے کے لیے جو مجبور ہو گیا ہے اس کے لیے وہ فعل مباح ہے. مباح ہو گیا اب وہ حرام نہیں ہے. اس وقت اگر وہ کھا رہا ہے کر رہا ہے تو وہ حرام نہیں اس کے لیے حلال ہے. اس کے لیے مباح میری ٹھیک ہے. اور سنیں ہی جی اب ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما ند ترا فی مخمصۃ فاما عمل تر فی مخمصۃ اور جتھے جتھے بھی آیتاں آئیاں نے الا مد ترر تم اور جتھے بھی حرام دی بیان نہیں ہے. کل بھی آیت پڑھی جے جی آئیے نہیں تو جتھے جتھے حرام آیا ہے نا وہاں استثناء ہے مگر جو مجبور ہو جائے. مگر جو مجبور ہو جائے. اب جو مجبور ہو گیا اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے نا دیکھو پچھو جتنے آیت ہے نا اتنے حرمت کا ذکر ہے. حرمت حرامہ اور جتھے بھی آئے نا مولوی جی تے جس لئے حرمت کولوں استثناء کرنی ہے تے استثناء کیڑی شے دی بے آئندے واسطے اے حرمت نہیں. اب بلا ہوئے ساریاں آیتاں کٹھیاں کر لو جڑی 4 پڑھ چکے ہو تے حرمات 6 بارے چ پڑھی جی اوتھے آندا ہے مولوی جی پہلے حرامات انما حرم ایک حرمات جی او حرامات حرمات تو اگے الا ہوندا ہے. اللہ ہو جائے استثناء کیڑی شے دی حرمت دی. حرمت دی ہے پہلے حرمت ہے الا تو بعد حرمت نہیں تو کی مطلب ہے کہ مباح ہے. اے دلیل دے اور سمجھیا جی وہ ایتا ساریاں پڑھیا جے پہلے ہو کہ وہ پہلے ہے انما حرم حرام ہے آگے ہے الا. کیا مطلب ہے کہ یہ جو الا کے بعد والا بندہ ہے نا اس کے لیے حرمات حرامہ نہیں بلکہ کیا ہو گیا اے مطلب جو گامے کے ہو ہندی پڑھو نا مانا کرو تو فقلی مثال پڑھ دیں. اور نو ثانی ثانی بدل جانا فعل کی صفت کا فعل کی صفت بائیں طور ہو جائے فعل ہو جائے فعل مباح مکلف کے حق میں اور بعدان کانا حرامن یا قریب حرام سو مکروہ تحریمی تو پھر بدل جانا. جی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ موشی پہ آدھا ہے کہ بے جڑے ہے نا تمام پوری ایت آئنجے اور دیکھو بھئی فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غیر متجانف لِاسْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن یہ آیت جو ہے نا نہیں فائدہ دیتی اصل اباحت کا کیونکہ اصل تیسی بھی ہو استثناء ہوئے نا جی بلکہ یہ آیت فائدہ دیتی ہے کس کا بلکہ گناہ کو نہیں ہے. اور مفاد اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ مباح والا پس نہیں دیا جائے گا اس کو اصل مقصود. اس لیے مناسب سی ہو آیت پیش کرنی وہ سجے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ اللہ والی تھا پیش کریے تاکہ اللہ نال حرمت دی نفی ہوئے. سمجھا جی ایتی اللہ مد تررتم الیہ کیونکہ یہ استثناء ہے کہ اس حرمہ کے مفعول سے لہذا جو مجبور ہو گیا مدتر الیہ جو ہے پس نہ ہوگا وہ کیا محرم بلکہ اس کے لیے کیا ہوگا مباح ہوگا. ایشا بس منع کرو. اور نو ثانی بدل جانا فعل کی صفت کا بعید طور پر کہ ہو جائے فعل مباح مکلف کے حق میں. قال اللہ فرمایا اللہ تبارک فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ اصل دوجی جتھے اللہ ہوندہ ہے وہ دلیل ہے تاکہ استثناء ہوئے. جی اور نو ثانی بدل جانا فعل کی صفت کا بعید طور کہ ہو جائے فعل مباح مکلف کے حق میں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. اب اس کی مثال ہی کہ بندہ کسی نے اس کو مجبور کیا اے شراب پی اے خنزیر کھا نہیں تے تینوں اساں گولی مار دینی ہوں جی تے اندے واسطے ہون او مباح ہے. لہذا اگر ایک کھاندا ہے خنزیر یا شراب پیندا ہے تو اس وقت یہ نہیں کہاں گے کہ انہیں حرام کھادا ہے. اندے واسطے اس وقت کی ہے مباح ہے.
کیا کہ جی اگر کوئی بندہ یہ جیسا کہ اقرا مجبور کرنا مجبور کر ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਫਾਮਾ ਨਿਦ ਤੁਰਰਾ ਉਹ ਨਿਦ ਤੁਰਰਾ ਆਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨੇ भूख ने मजबूर कर दिया, ਜਾਂ ਬੁਰਕੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਣੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਦ ਤੁਰਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਰਾ ਹੈ जी सुनते पे हो? लिहाजा इस वक्त जिसने जो किया इसको हराम नहीं कहेंगे कहेंगे जी ऐशा बस जी और ये जैसे मजबूर करना मैता खाने पर मैता के खाने और शराब पीने पर शराब पीने पर जी ये जैसे मजबूर करना मैता खाने पर और शराब पीने पर जी یہ جیسے مجبور کرنا میتا کھانے پر اور شراب پینے پر और फिर देखो ना एक बार गलाशिया ओ शुरबे खबर नजर है जी शुक्र इसी तरह इस ये दस ने भी उन्हें मजबूर कीता ये भी दूजा इस्तरार जी बई ओ इलाए हाकिमे ले खौफिल हलाक अला नफ्सी मिनल जूए वाला तशे प्यास नाल मरन लगा ते शराब हैगी भुख नाल मरन लगा ते हराम शै हैगी हलाल को नहीं हैगी इनू इजाजत है इनू इजाजत लिहाजा हो गया ये फेल क्या मुबाह इनदे वास्ते ले कौली ताला वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा दुतुरिरतुम क्योंकि ये इस्तिस्ना किससे तो इस्तिस्ना तकाजा करती किस में अला खिलाफ हुक्म मुस्तस्ना मिनो इसना दी बात पड़ी जी कि कोई नहीं मुस्ना मिन को हुक्म एक होता है अग्गा में क्यों तो बस होगी हुर्मत साकिता क्या होगी साकिता हो जाएगी इसके आगे आगे चलो जी वहुक्मुहु अन्नहु लबिम तना अन तनावुलिही हत्ता कुतिला यकून वाथिमन बिम्तना बिम्तनाइही अनिल मुबाही वसारा ककातिल नफ्सिही अब चूंकि इस वक्त मौलवी जी उसके लिए ये काम करना हलाल हो गया मुबाह हो गया अब अगर वो प्यास से मर रहा है शराब नहीं पीता लुकमा फंस गया मर जाएगा शराब से लुकमा नीचे नहीं उतारता किसी ने मजबूर कर दिए भूख से मर रहा है हराम नहीं खाता किसी ने मजबूर किया शराब पी नहीं पीता किसी ने मजबूर किया खनजीर खा नहीं खाता और मर गया वो और मर गया तो ये बंदा गुनहगार है ये बंदा गुनहगार है इसलिए कि ये मुबाह काम से रुका है हराम से नहीं रुका पहला इसलिए माजूर है कि वो आराम से रुकता है और ये मुबाह से रुका है ये हो गया का कातिल नफ्सी ये खुदकुशी करने वाला हो गया ये खुदकुशी करने वाला हो ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਕੀ ਏ ਮਜਬੂਰੀ लेकिन तुम समझ आ गया ना मसला अगर मजबूर कर दिया गया है तो उस वक्त अगर वो नहीं करता तो उल्टा वो मुजरम हो जाएगा वो खुदकुशी करने वाला हो जाएगा उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी जी और हुक्म इसका ये है अगर रुक गया उसके तनावुल से शराब पीने से मुर्दार खाने से हत्ता के कत्ल हो गया यानी वो भुख नाल मरदा सी ते मर गया या उन्हें आखिया सी गोली मार देंगे उन्हें गोली मार दी तो होगा गुनाहगार अच्छा गुनाहगार क्यों है और पीछे से ना भी ओ माजूर क्यों है लिम तेना ही अनिल हराम है समझी दलील ਇੱਥੇ ਬਸ ਬਾਬ ਰੁਕਨੇ ਉਸਕੇ ਮੁਬਾਹ ਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਖੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ और हो गया अपने नफ्स को कत्ल करने वाला हाँ भी शाबाश जी और हुक्म इस्लाम का ये है कि अगर रोक किया उसके खाने से या पीने से यहाँ तक कि कत्ल किया गया होगा गुनहगार बासबाब उसके बासबाब रुक जाने उसके रुकने की वजह से मुबाह से और हो जाएगा वो जैसे अपने आप को कत्ल करने वाला तलकी लिखा वह शद्दो कबीरा मिन कत्ल गैर ही गैर नू कत्ल करना भी गुनाह कबीर है खुदकुशी उस तो वड्डा गुनाह कबीर है जी और जिन गैर नू कत्ल किया ना मौलवीओ हो गया शहीद ये बाद कर लवेगा तोबा दोवां दी बचत हो गई जिन्हें अपनी आप नू कत्ल किया तो चटाका ही छुट गया तो गल ही मुक गई ना वापस होना ना तोबा करनी जी जी होगा मुकराह गुनाहगार हो जाए उसके मुबाह से और होगा कत्ल करने वाला अपने आप को सुने जी ओ देखो ओ यकून वासिमन महज गुनाहगार होगा एक मसला है जी कि जब जाने इबाहत को और ना खाए ताकि
وگرنہ پس معذور ہوگا کس کے سبب سے؟ اس میں جیسا کہ جہل بالخطاب دار حرب میں، کس میں؟ جہل بالخطاب دار حرب میں جی میں خطاب تو موجود اتھے سی بندہ اتھے تے پھر مسئلہ ہے ایتھے جہالت ادھر نہیں جے کتھے مسلمانہ دے ملک مسلمانہ دے ملک دے اندر جہالت ادھر نہیں ادھر نہیں ہے جی کا قاتل نفس ہی کا، قاتل نفسی اور یہ اس لیے کہ حرمت اس کی حرمت و محاسبتا بھئی اللہ سیانتاً لعقلہ و دین ان فساد الخمر و نفسی ان المیتت تاکہ متعدی تاکہ لتعدل خبث المیتت لتعد خبث المیتہ الى بدنی فیضا خاف بالکرائے تے فوات نفسی لم یستقم سیانتاً للبعض یلقل فوات الکل فساقت المحرم فکانت الحرمت ساکتہ کک بھی نہیں پلے پئی۔ توجہ کرو، کہتے ہیں یہ جو خنزیر حرام ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کا بدن گندا نہ ہو جائے، جی شراب حرام اس لیے کہ یہ عقل پر خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ ہن ایک پاسے او شے وے جے انہوں کھاوے تے بدن وچ خرابی ہوندی ہے تے جے انہوں نہ کھاوے تو کو بدن ہی ہتھوں جاندا ہے۔ اس واسطے جڑا تھوڑی خرابی والا انہوں شریعت آکھے استعمال کر کو اپنا بدن سمجھ آ گئی جے اے اشیاء جے بھی شراب نال بدن خراب ہوندا ہے، حرام نال بدن خراب ہے تے جے نہیں کھاندا تے کو بدن ہی سارا جاندا ہے۔ اس واسطے تے ترجیح دینی ایتھے تے کو دو چیزاں وچ ترجیح مقابلہ آ گیا تے جی چلو جی ہو گیا منع۔